بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 جمادی الثانی انتہائی متبارک دن ہے، روز ازدواج حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہما ہے۔ یہ تاریخ عالم بشریت کا بہت ہی عظیم دن ہے، لہٰذا اس دن کو جشن کے طور پر منانا چاہیے۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور جا کر اپنے والد محترم حضرت عبدالمطلب سے عرض کیا کہ بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری آنکھوں سے 2 نور ساطع ہوئے، ایک مشرق کی طرف گیا اور ایک مغرب کی طرف گیا، اور میری آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ نور میری پشت میں داخل ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار عالم تجھے ایسا عظیم فرزند عطا کرے گا کہ جو کائنات کے لیے نورانیت رکھتا ہوگا۔ شیخ عباس قمی اپنی کتاب منتخى الاعمال میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت عبداللہ جوان ہوئے، شادی کے قابل ہوئے، تو آپ کی پیشانی سے نور نبوت ساطع ہوتا تھا، جس کو دیکھ کر شرفائے مکہ، اکابرین مکہ اور رشتہ دار چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عبداللہ سے کر دیں، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے زمانے کے انتہائی حسین و جمیل شخص تھے، کیونکہ نور نبوت امانت کے طور پر آپ کے پاس تھا۔ اور پھر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ جہاں سے گزرتے تھے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، اور جس وقت رات کی تاریکی ہوتی تھی، انتہائی تاریک رات ہوتی تھی، تو آپ سے نور ساطع ہوتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا ایک لقب پڑ گیا تھا مصباح الحرم، یعنی مکہ کا حرم کا چراغ، یعنی آپ سے نور ساطع ہوتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بن وہب بن عبد المناف سے کی، اور الحمدللہ یہ انتہائی مبارک شادی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک، حضرت آمنہ کی عمر مبارک 14 سال تھی، اور یہ نور الحمدللہ اس طرح سے منتقل ہوا کہ وہ تاریخ بھی 19 جمادی الثانی ہی کی تاریخ تھی، اور اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی کہ جب یہ نور منتقل ہوا اور صدف عصمت حضرت آمنہ میں مستقر ہوا۔ اور اس نور کا اثر یہ ہوا کہ جناب آمنہ سے ایسا نور ساطع ہوا کہ جو شام کے بصرہ کے محلات سے ٹکرایا، اور اس کی نورانیت دور تک پھیلی۔ احتجاج طبرسی میں روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے جد حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس طرح سے کہ انہیں آواز دی جا رہی ہے، اور آواز دے کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا جنین ہے، جو آپ کا فرزند ہے آنے والا، اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کیونکہ میں محمود ہوں اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ نے پورے اس دورانیہ میں کبھی بھی کوئی مشکل نہیں اٹھائی، کوئی پریشانی نہیں اٹھائی۔ تو یہ تاریخ اعلیٰ ترین تاریخ ہے، جو 19 جمادی الثانی کی تاریخ ہے۔ ایک تو ازدواج حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نور منتقل ہوا تھا حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ بن وہب بن عبد المناف کے صدف اطہر میں، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔